نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ بات ہوگی آج جشن عید میلاد النبی۔ اس پہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک طالب علم کی طرح، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک عام عوام الناس کی طرح جو ہے چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور نمائندگی بھی اور بات بھی کسی عام جو ہے نا شہری عام بندے جو ایک لمیٹڈ ایجوکیشن، لمیٹڈ انفارمیشن اباؤٹ کنٹری، ورلڈ اینڈ اسلامک، کہ اس کی جگہ پہ رہ کے یہ کیا ہے سنیریو میں، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کس ایک خاص سوچ، عقیدے یا ایک نظریے کے ساتھ وہ کرے گا اس اختلافات کے دور میں۔ اب ایک طرف تو جو ہے دلیلیں، ثبوت اور نظریات ہیں، جشن عید میلاد النبی منانی چاہیے لازم ہر لحاظ سے۔ دوسری طرف ہے کہ یہ دوسری طرف سے ان کے دلائل ہیں ایک طرح سے آبجیکشن کے، کہ نہیں، یہ دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کے، وصال کے ایک پردہ فرمانے والے تھے اس دنیا سے، دنیا فانی سے۔ تو اور بھی ہیں ڈفرینٹ مین تو یہی ہے جی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ذرا کلیئر کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی دن 12 ربیع الاول ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کا، تو ان سے میں یہ کرتا ہوں ریکویسٹ کہ پراپر جو ہے روایات سے، دلائل سے ڈفرینٹ ڈیٹس جو ہے نا وہ تاریخیں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر کمپیریزن کر لیں ذرا اچھے طریقے سے، معتبر طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی زیادہ جو ہے روایات اور پروف اور دلیلیں جو ہیں وہ 2 ربیع الاول کی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن سوموار کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ دن کس طرح بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں، کوئی مہینے 28 کے، 30 کے، 29 کے، جو مرضی جیسے مرضی اسلامی کر لیں، دوسرے کر لیں، تو اس دن جو ہے منڈے والا دن نہیں آئے گا، کیلکولیٹ بھی کر لیں تو اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول تو بالکل بھی نہیں ہے، اور زیادہ جو ثبوت ہیں وہ 2 ربیع الاول کے ہیں۔ چلو یہ چیز ہو گئی کلیئر۔ نیکسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اب منانا ہے کہ نہیں منانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ نہیں تھا کہ آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے جو ہے نا وہ پیدا کیے گئے یا وہ معاملات ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پوری جو ہے نا انالیسس کریں اسلامک نالج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور باقی معاملات سے بھی بہت جو ہے سینکڑوں سالوں برسوں پہلے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ تو پھر تھا ایک وقت مقرر اس دنیا کا بنانا، نظام بنانا، ٹھیک ہے، اور فرشتے، جنات، پھر یہ زمین و آسمان، انسان کو خلیفہ بنانا اپنا، اور اسے جو ہے اپنا امانت دے کے بھیجنا، اسے اپنا جانشین نائب بنا کے بھیجنا اس دنیا میں، اور اس امانت کو، اس ذمہ داری کو آن کیا، لیا انسان نے، اور پھر وہ اس کا زمین پہ آنا کنفرم تھا، عرض پہ، زمین پہ، تو وہ پھر آیا اس لیے کہ نبی اللہ رب العزت کے احکامات کو لاگو کرے، ان پہ امپلیمنٹ کرے، اس پہ عمل کرے۔
اور ساتھ جو ہے انسان اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر رہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی، پیغمبر آئے، وہ اپنی تعلیمات میں لوگوں کے لیے جو ہے نا توحید کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا چیز یہ پوری رکھی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ رب العزت اس چیز کو جانتا ہے معاملے کو کہ کب آئیں گے، کب تشریف لائیں گے، تو ان کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، محبت کی جائے ان سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آپ کی ولادت کی، آپ کا وہ اس کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے، تو وہ تو پھر ہوتا آیا ہے تورات، انجیل، زبور اور ان کتابوں میں، ٹھیک ہے، اور علماء، مشائخ جو تھے وہ سارے یہود و نصارہ کے ان کی کتابوں میں جن میں تحریف و تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی، ترامیم نہیں ہوئی تھی، وہ بکس، وہ کتابیں، تو ان میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ آگے امتوں کو وہ جو ہے ان کے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار باشعور وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے، بتاتے تھے، اس کا بتانا ہی تھا، کیونکہ پیغمبر اس چیز کو آگے امت کو بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ پھر ذکر تو ہوتا آ رہا ہے، ذکر چلتا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی شان، آپ کے معاملات، آپ تو ہیں ایک خیر البشر، نور مجسم، اور آپ کی عظمتوں، آپ کی محبتوں، الفتوں، عظمتوں اور آپ کی شانوں، درجات کا کوئی کیلکولیٹ کیسے کر سکتا ہے کسی انسان کی، یا ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کریں۔ اب یہ جو طبقہ کہتا ہے کہ کریں اور اس کو پورا زیادہ جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ زور دے کے پھر وہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ ہمیں کہاں کہاں پہ اس کے لیے ہمیں ایک واضح آرڈر دیا ہے کہ اس دن کو ایسے کر کے آپ نے منانا ہے۔ وہ چیزیں پروف اور ثبوت اور دلائل ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ویسے بھی ذکر و اذکار اور معاملات کرنا اور یاد اس چیز کو ریمائنڈ کرنا تو اچھی چیز ہے۔ اور اس پہ کس کو نہ خوشی ہوگی کہ جب آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو کس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں تقریباً جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تقریباً 500-600 سال، اراؤنڈ 6 صدیاں تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو تب تک لوگوں نے جو تھا آسمانی کتابوں میں ترامیم، تحریف اور اپنی مرضی سے جو ہے ان میں مکسنگ اور موڈیفکیشنز اور ترجمے اور مفاہیم کر کے جو ہے نا اپنی مرضی سے انہوں نے حرام کو حلال، حلال کو حرام، وہ چیزیں انہوں نے بالکل ایک دین حق کو، اللہ کی طرف سے جو دین تھا توحید کا، تو اس کو انہوں نے مسخ کیا ہوا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی عام عوام کو، تو بھٹک گئے اپنے رستوں سے۔ وہی جھگڑا، فساد اور شراب نوشیاں اور پیسوں کو جو ہے نا فضول خرچیاں جو کرتے تھے ان کو سخی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور جوئے کے بازار گرم، زنا کاریاں، ہر طرح کے گناہ جو تھے، ظلم و ستم کو وہ جو شجاعت و بہادری سمجھتے تھے۔ تو عورتوں، بیٹیوں کو زندہ جو ہے نا وہ درگور کر دینا، دفنا دینا، بیٹیوں کو ختم کر دینا، تو وہ بڑا ایک غیرت مندوں والا وہ فیصلہ سمجھتے تھے، اس پہ وہ فخر کرتے تھے، یہ سارے ان کے معاملات تھے۔ تو بت جو تھے وہ کعبے میں انہوں نے رکھ دیے، 360 بت انہوں نے بنا لیے، ایسے بھٹکے، ایسے گمراہیوں کے جو ہے نا وہ تنزلیوں میں پڑے کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سارے جو تاریکیوں کے اندھیرے تھے وہ سارے چھٹے، وہ غائب ہو گئے، اور وہ بت وہ سارے جو ہے نا توڑ دیے گئے اور وہاں سے نکال دیے گئے، اور بڑے بڑے جو چودھری اور بڑے بڑے جو تھے ان کے یہودیوں نصرانیوں کے، اور جن کو بڑا مان تھا اپنے علم پہ، دولت پہ، وہ سارے جو ہے ان کو شکست ہوئی۔ اب اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام جو اللہ نے دیا انسانیت کو، تو اس پہ شکر ادا کرنا کیسے نہیں بنتا؟ شکر تو ادا کرنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اس کا ذکر، اس کا شکر، اس کا سارے معاملات۔ لیکن اس چیز کو ایسے کر کے استعمال کرنا کہ دوسرے فرقوں یا دوسرے اسلامی بھائیوں یا دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کا ان کو ایک کرنا کہ یہ
ایک طرح سے اس کو زیادہ پرزور یا زیادہ اس معاملات میں جا کے ہائی لیول پہ لے کے جانا یا ان کے خلاف جو ہے وہ بولنا اور باتیں کرنا اور ان کو کفر کی حدوں تک، کفر کی لمٹ تک لے جانا، جو اس طرح ان کے ساتھ جلوسوں میں یا اس معاملات میں ہائی لیول پہ جو ہے وقت نکال کے وہ جو نہ ٹائم دے. ٹھیک ہے، ایک ہے ذکر و اذکار، اللہ کا شکر، اس دن پہ شکر ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور صدقات خیرات. ٹھیک ہے، زبردست ہے، ہونا چاہیے. تو اب جو ہے اوور ہی ایک حد سے چلے جانا، جس طرح کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ محرم الحرام میں ایک خاص غیر جو ہے نا جن کے لیے حکم نہیں ہے وہ چیزوں کو وہ پرفارم کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ حد سے زیادہ. تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی طبقہ جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق رہے، قرآن و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کس کام کو ادا کرنے کے لیے حکم جاری کیا ہے تو وہ اس طرح رہے، نہ کہ اس میں خود سے اپنی طرف سے موڈیفیکیشن کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا جائے. کیونکہ اس طرح سے ہے اسلام کے جو اہم کام ہیں وہ نظر انداز ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے جو ہے نا کام وہ جو ہیں جو دنیا میں یا زندگی میں غیر اہم، کم اہم ہیں تھوڑے، اور ان کو جو ہے وہ توجہ زیادہ دے دینا. تو اب ہم کہتے ہیں جی اس میں محبت کرنے والوں سے، دیوانوں سے، میلاد منانے والوں سے، تو ہمیں اس پہ نظر نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں کس طرح جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو، قرآنی اصولوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کو پڑھیں ذرا، کس طرح جہاد کا اور نظام شریعت اور نظام خلافت، امامت، کوئی بھی جو ہے نا قرآن کا حکم، قرآن کا آرڈر، گورنمنٹ کس کی بھی ہو، انسان کوئی بھی ہو، چہرہ شکل اس کا کیسا بھی ہو، رنگ کیسا بھی ہو، لیکن وہ جو ہے عمل اور اس کے اصول اور عدالتی، سیاسی، معاشی، تہذیبی، اخلاقی تمام طرح کے جو ہے نا وہ قرآن سے ہی لیے جائیں. تو تب ہے یہ بات. جب تک یہ نہیں ہے تو کیسے کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو نکلیں ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، گھر گھر میں ہر کوئی مومن ہے، بڑا اہل ایمان ہے. تو ابھی اجتماعی طور پہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں ملاوٹ کی کیا صورتحال، کس حد تک کیا لیول ہے اس کا، ہر کسی کو، بچوں کو پتہ ہی ہے. کرپشن کا، رشوت کا، سرکاری اداروں میں، ہر ادارے میں جو ہے نا وہ کیا لیول ہے، اسپیشلی پاکستان میں. امت مسلمہ ابھی 2 ارب، پونے 2 ارب کی ان کی آبادی ہے، تو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ 7 سے 8 ارب ہے. تو ان تک اسلام پھیلانا، اسلام کا میسج لے کے جانا، ان کو دعوت دینا، ان کے ساتھ بات کرنا، اور جہاں پہ ظلم و ستم ہو وہاں جو ہے ان کے لیے کھڑے ہونا، یہ کس کا ہے رائٹ ہے، کس یہاں پہ کیا ہے، جہاں پہ قرآن کریم نے واضح جو ہے لفظوں میں کیا ہے کہ وہ مظلوم کے لیے جو ہے وہ امت مسلمہ کو نکلنا ہے. انما المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، بھائی چارہ ہے اس کے اندر. تو وہ اس کو بھول گیا، اس کو بھی نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ بھی اگنور کر دیا. اور جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا تو وہ ہم میں سے نہیں. اور جو ہے جہاد کے، جس نے جہاد نہ کیا، جہاد کی تڑپ جس میں خواہش نہ ہوئی، ٹھیک ہے، اسلام کے لیے، تو وہ کیسے، وہ جنت میں جانے کے لیے اس کا مشکل ہے معاملات. تو اب جو ہیں ہم پریکٹیکلی جو ہے ایک ہمارا پرفارمنس کیسے جو ہے ہم دنیا میں امت مسلمہ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور ان پہ ہی وہ ان کی چڑھائیاں ہو رہی ہیں، ان پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، ان پہ ہی سارا ظلم و ستم، زیادتیاں، ریپ، عورتوں کو ہر طرح سے جو ہے نا تکالیف اور بے عزت کیا جا رہا ہے. تو تب جو ہے وہ سارے جو ہیں مسلکوں سے، میں سارے فرقوں سے، سارے نقطہ نظر رکھنے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جو اس چیز کے خلاف بھی ہیں کہ جو کیوں مناتے ہیں، جی کیا کرتے ہیں، وہ اس نفرت میں وہ جو ہے نا دلائل اور پروف قرآن و حدیث سے اس نظر سے وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اچھا، قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ہمیں اپنی سوچ میں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ملے ہیں کیا، یا ہم سرنڈر کر کے ان کے تابع ہم نے ہونا ہے. تو ابھی جو ہے ہمارے کام جو ہیں وہ سارے یہود و نصارہ کی طرح ہیں. سورہ مائدہ میں ہے کہ لولا ینہاہم اللہ ربانیون
والاحبار عن قولہم لولا ینہاہم، یہ آیت ہے 63۔ تو اس کا مفہوم جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں عرض۔ اس میں یہ ہے کہ فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ جو لوگ جو مشائخ علماء ربانیون الاحبار، احبار جو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سیاہی، احبار بیسیکلی ہے سیاہی ہے۔ سیاہی مطلب وہ لوگ جو بہت زیادہ سیاہی استعمال کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہوتے تھے اور ان کے کتابوں کو صفحے پلٹ کے پڑھ کے ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ سیاہی والے ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو احبار کہہ دیا کہ علماء اور مشائخ جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو ان کے بری حرکات پر اور حرام خوریوں پہ کیوں نہیں روکتے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو وہی ہمارے لیے ہے، قرآن کریم امت محمدی کے لیے ہے۔ تو اگر ہم، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے ہے کہ وہ ان سے مخاطب ہو کے ان کو کہہ دیا، اور ہمارے لیے جو ہے نا ہم اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہمیں شفاعتیں ملنی ہیں اور کیسے ہمارے جنت میں جو ہے نا ہمارے محلات اور معاملات سارے جو ہے نا ہمیں منتظر ہیں ہمارے۔ تو جو اصول ہیں جن پہ عمل کرنا ہے وہ کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ کہ اگنور کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے پریکٹیکلی عملی کب جو ہے ہم بنیں گے، کب اس دنیا پہ جو ہے نا اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی، قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ایز پر خلافت راشدہ کے جو ہے نا وہ کیسے اور کب حکومت قائم ہوگی۔ اور اس میں تب تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا 7,000 فوج دے کر، سپاہی دے کر، ٹھیک ہے، اسپین میں دریائے پار۔ تو اس میں اور جا کے انہوں نے حملے کیے، لاکھ کی فوج کے ساتھ، اتنی کم تعداد کے ساتھ انہوں نے فائٹ کیا اور فتح حاصل کی۔ ہوا کیا تھا اصل میں بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ جب وہاں سے ایک جو ہے نا غیر مسلم عیسائی ہی کوئی آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، جو حکمران ایسے کرتے ہیں، تو ہماری مدد کی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے پھر وقت کے خلیفہ سے جو ہے نا اجازت لی، جب کہ اس وقت کوئی جو ہے نا حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ بھیجا جائے فوج کو اتنی بڑی اسپین کے خلاف، لیکن اسلامی سلطنت نے اسلامی جو تھے اس وقت حکمران، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر انہوں نے مدد کے لیے مظلوم نے پکارا ہے تو جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں مظلوم جو ہے وہ آپ کو پکاریں تو وہ جائیں، وہ چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ غیر مسلم کے لیے کم تعداد کے ساتھ بڑی پاور کے ساتھ ٹکرا جاتے تھے مسلمان۔ تو آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا کہ آپ خود جو ہے ہماری جو ہے نا بیٹیاں بہنیں اسلامی جو ہیں وہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ ہم اپنے جو ہے نا تسبیح، مصلے، نمازیں، روزے اور اسی سلسلے میں پڑے ہیں، وہ بھی سارے نہیں پورے کریں تو وہ الگ بات ہے۔ کوئی 20% لوگ جو ہیں اس معاملے میں وہ لگے ہیں، باقیوں کو وہ غرض ہی نہیں ہے۔ ان کو تو شرم آتی ہے خود کو بار ایک ریپریزنٹ مسلم ایز اے مسلم ریپریزنٹ کرنے میں۔ تو کیا ہماری حالت ہے، کیا معاملات ہیں، کہاں پہ ہم فال کر رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی کتاب قرآن کریم معجزاتی کتاب کو ہم نے نظر انداز کر کے جو ہے وہ غلامی کی ایک تاریکیوں میں، غلامی کے کھڈوں میں، غلامی کے معاملات میں پھنسے ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ان چیزوں پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ضرور کریں، خوشی منائیں، ذکر و اذکار کریں، شکر کریں، صدقہ خیرات کریں۔ تو جو بڑے ہی اہم معاملات ہیں، فریضے ہیں، وہ کون بتائے گا؟ یہ مولوی، علماء اور مشائخ، محدث، محقق کب بتائیں گے؟ کب ہمیں اپنی امت میں ملیں گے؟ امام احمد بن حنبل، جناب سید امام حسین، تو مولانا مودودی جیسے جو محنت کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے، حق کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، کوئی یہ نہیں ہے سرکاری جو ہے نا گورنمنٹ سے جو ہے نا ان سے جو ہے وہ ڈر کے بیٹھ جائیں، ویسے بتاتے رہیں کہ متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، صرف اللہ سے ڈریں، اور خود جو ہے وہ کسی بھی چودھری اور کسی بھی MNA اور گورنمنٹ وزیر اعظم سے ڈرتے پھریں کہ اب ہم یہ کہیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر رکھے صرف۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔